پیارے بچوں، عاطف اور سعید دو گہرے دوست تھے۔ دونوں کی دوستی ہمالیہ کی پہاڑیوں سے بھی زیادہ اونچی سمجھی جاتی تھی۔ اگر عاطف کسی مشکل میں گرفتار ہوتا تو سعید اس کے کام آتا، اور اگر سعید کو کچھ ہو جاتا تو عاطف اپنے تمام تر وسائل کو کام میں لا کر اس کی مدد کرتا۔ غرض یہ کہ دونوں ایک دوسرے کی مشکل یا بڑے وقت میں کام آتے اور ہنسی خوشی زندگی گزارتے تھے۔ ایک دن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ عاطف کو سخت بخار ہو گیا۔ عاطف نے لاکھ جتن کیے مگر اسے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخر اس نے دھیان اچانک اپنے پیارے دوست سعید کی طرف کیا۔ چنانچہ عاطف نے اپنے پڑوس میں رہنے والے ایک لڑکے کو کہا کہ جاؤ سعید کو بتاؤ کہ عاطف سخت بیمار ہے، اس لیے وہ ہلنے جلنے کے قابل بھی نہیں ہے، اس لیے وہ اس کے پاس آئے اور اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ جب سعید عاطف کے گھر پہنچا تو اس نے سخت لہجے میں عاطف سے کہا کہ اگر تمہاری طبیعت زیادہ خراب تھی تو تاخیر کرنے کی بجائے فوراً مجھے اطلاع دے دیتے۔ بہرحال تیار ہو جاؤ، آؤ ڈاکٹر کے پاس چلیں۔ عاطف تو پہلے ہی تیار تھا، چنانچہ دونوں دوست موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھ کر قریبی ڈاکٹر کے پاس پہنچے اور اسے ساری کہانی سنائی کہ کیسے عاطف کی طبیعت خراب ہوئی۔ ڈاکٹر نے عاطف کا تفصیلی معائنہ کیا اور اسے ہدایت دی کہ تمہارا دوست سعید 24 گھنٹے تک تمہارے پاس رہے گا اور پابندی سے تمہیں دوائی دے گا۔ انشاءاللہ 1-2 دنوں کے اندر اندر تمہاری طبیعت بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ عاطف کے ساتھ سعید کی دوستی کی گہرائی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سعید ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق عاطف کو دوائی دیتا، جس کی وجہ سے 1 سے 2 دن میں ہی عاطف کی طبیعت بحال ہو گئی اور سعید عاطف پھر دونوں پابندی سے کالج جانے لگے۔ عاطف نے سعید کا خاص طور پر شکریہ ادا کیا کہ جس نے مشکل حالات میں اس کا اتنا زیادہ خیال رکھا اور اس کی تیمارداری کی۔ سعید نے عاطف سے کہا کہ دیکھو، انسان ہی انسان کے کام آتا ہے۔ جس طرح تم کبھی مشکل حالات میں میرے کام آتے رہے ہو، اسی طرح اگر میں نے تمہیں کچھ حفاظتی ٹپس دے دیے اور تمہاری خدمت کر دی تو اس میں شکریہ کی بلا کیا بات ہے۔ یہ بات کہہ کر عاطف نے سعید کو حفاظتی ٹپس دیے اور اپنے گلے سے لگا لیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو ڈھیروں دعائیں دیں اور عزم کیا کہ جس طرح پہلے دونوں دوست ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح آئندہ بھی وہ ایک دوسرے کے کام آتے رہیں گے۔ یہ کہہ کر دونوں دوست اپنی گہری دوستی پر ناز کرتے ہوئے آگے چل پڑے۔